We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں نے سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ میں نہ میں نے سا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ڈائلاگ یو گیو اینڈ ٹیک اینڈ وائی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ڈائلاگ وائی بیکاز اٹ ڈزنٹ سوٹ اے گورنمنٹ ٹو گو انٹو اے کلیش. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی 30-30 ہزار روپے اپنے ورکروں کو دے رہے ہیں لڑنے کے لیے آنے کے لیے اور اپنے شور بچانے کے لیے. ہم کو پتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سے چھپی بات ہے. ایک زمانہ تھا جو ایک اور کوئی پارٹی تھی اس کے پیڈ ورکر ہوتے تھے. اب ان کے بھی پیڈ ورکرز ہیں, پیڈ جرنلسٹ ہیں, پیڈ ان کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں. تو یہ ٹرینڈ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. وی نو دیٹ. ان کی اپنی تو جاگیر ہے ہی نہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نیازی جاگیر تھی یا ان کا کوئی بزنس تھا. حالانکہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلز کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے, جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے. وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو, ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں کینسر کے لیے. ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے. تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب, اسپیکر صاحب, باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا, میں نے کتابیں پڑھی, میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا, میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسے تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے, اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے. عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن ابدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا. تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا, وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے. نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی. چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین گرانٹ دی اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ, آپ بنائیں, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, بن جائے. کون بنائے؟ اس سے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے. تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں. گوادر پورٹ کی کہانی سن لیں سر. ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا. میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا. تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے, وہ ملتان کے تھے, آپ بات کریں, انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں. دس از ناٹ فار می, فار یو, فار پاکستان, فار اینی باڈی, بٹ اٹ از اے نیشنل کاز. تو انہوں نے اس بات کی. کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا ہے. اس سے یہ کام اچھا ہو گیا.
اس نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر دی. اسٹے آرڈر جو ختم ہوا تو میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے بات کی, چائنیز اتھارٹیز کو اپروچ کیا, اور میں سے شروع میں وہ جو پارٹنر صاحب تھے جو سنگاپور کمپنی کے, مجھے کہتے ہیں $250 ملین. میں نے کہا وہ بھائی میں پاکستانی ہوں, میں کوئی چائنیز نہیں ہوں کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے, میں پاکستانی ہوں تو مجھ سے پاکستانی بن کے بات کر. پھر اللہ بھلا کرے بابر وہ پورٹس کا منسٹر تھا, اس کی میں نے مدد لی, اس نے بھی ان سے بات کی اور الحمدللہ $35 ملین میں ہم نے چائنا کو یہ پورٹس دلوایا. پر وہ ہے آغاز. اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, کیا آگے جانا ہے, اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں. ایک پوری سائنس ہے, پورا ایک فلسفہ ہے. بہرحال پیچھے آتے ہوئے سر, پوری بینچ, یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ, فل بینچ کیسے بنوائی, وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا, آج نہیں. تو خیر وہ فل بینچ بن گئی. اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے, اس حفیظ پیرزادہ صاحب اللہ اس کو بخشے, فاروق نائک پیش ہوئے. تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ 22 از فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو وکیل ہے وہ کاٹ چکا ہے, مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس, ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی, میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ